ایک سوال آیا ہے قربانی کے متعلق، اس کو سماعت فرما لیں۔ یہ پچھلے جمعے بھی اس سوال کو جو ہے نا وہ بیان کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ جو ہیں وہ یعنی پیسے دے دیتے ہیں، وہ نہ جانور خود خریدتے ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں، جانور خریدتے بھی یعنی وہ قصائی ہیں اور خرید کے پھر ان کو ذبح کر کے گوشت بنا کے جس نے قربانی کی ہوتی ہے یعنی اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ اور انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے چونکہ جانور بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں تو وہ عید کی جو رات ہے یعنی جس صبح کو عید ابھی آنی ہوتی ہے وہ رات 12 بجے ہی جانور ذبح کرنے شروع کر دیتے ہیں اور جانور ذبح کر کے گوشت بنا کے صبح عید کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ذبح کب کر دیتے ہیں یعنی رات 12 بجے، اور عید کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ پچھلے جمعے بتایا تھا میں نے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید قربانی کا وقت کیا ہے کہ عید کی نماز ہو جانے کے بعد، یہ باتیں یاد بھی رکھا کریں کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں قربانی کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز ہو جانے کے بعد۔ اور اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ وہاں چند گھر ہیں، آبادی زیادہ نہیں، عید کی نماز وہاں ہوتی نہیں، تو وہاں قربانی کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر یعنی فجر کا وقت جب شروع ہو جائے تو پھر وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں بھی قربانی تب کی جائے جب فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد قربانی وہاں پہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں عید کی نماز نہیں، اور جہاں عید کی نماز ہے وہاں قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہے یہ ہمارے علاقے کی ہے، جہاں ہر گلی محلے میں عید کی نماز ہے، تو وہاں تو قربانی کا وقت کسی صورت میں بھی رات 12 بجے شروع نہیں ہوتا۔ تو اگر یعنی اس طرح جانور ذبح کر دیے گئے عید کی نماز سے پہلے تو اس کا گوشت کھانا تو حلال ہوگا لیکن یہ قربانی نہیں ہے، لہذا جو لوگ اس طرح قربانی کرواتے ہیں پہلے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پیسے ضائع نہ کریں، ایک تو ان کا واجب ادا نہیں ہوتا، دوسرے پیسے ضائع ہیں، گوشت کھانا ہے تو وہ تو ویسے بھی پورا سال بندہ کھاتا رہتا ہے، اصل مقصد اس دن قربانی کرنا ہے، تو کیا فائدہ کہ بندہ پیسے بھی خرچ کرے اور قربانی بھی نہ ہو۔ لہذا اپنی سہولت کے لیے اپنا نہ تو مال جو ہے وہ ضائع کریں نہ اپنا واجب جو ہے اس کو خراب کریں، اس سے بالکل قربانی نہیں ہوتی۔ اور وہ حضرات کہ جن کو پتہ ہے کہ ابھی قربانی کا وقت ہی نہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں وہ گناہگار ہیں، یعنی اگر وہ کہتے ہیں بھی لوگ جو ہمیں کچھ نہیں کہتے، تو لہٰذا اگر وہ یہ جان بوجھ کر قربانی کا وقت شروع ہونے سے پہلے لوگوں کے جانور خراب کر رہے ہیں، قربانیاں خراب کر رہے ہیں تو وہ گناہگار ہیں۔ اب اس میں آج کا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں یعنی ذبح کرنے والے، وہ لوگ کہتے ہیں جی ڈیل کرنے والا کوئی اور ہے، یعنی ڈیل کرنے والا ایک زید ہے، وہ لوگوں سے ڈیل کرتا ہے کہ میں اتنے میں تمہاری جو جانور خریدوں گا، ذبح کر کے تمہیں گوشت پہنچا دوں گا، اور آرڈر وہ ہمیں دیتا ہے، لہٰذا اب وہ سارا گناہ جو ہے وہ تو ڈیل کرنے والے پہ ہونا چاہیے، ہم اگر پہلے ذبح کر دیں تو ہم پہ تو کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جب انہیں پتا ہے کہ ابھی قربانی کا وقت ہی نہیں ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ اس دن لوگ گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح نہیں کروا رہے، لوگ قربانی کے لیے جانور ذبح کروا رہے ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں تو مدد کرو، گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ تو یہ تو گناہ کے کام میں مدد ہے، یعنی پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ جو ذبح کروانے والے ہیں وہ قربانی کا جانور ذبح کروا رہے ہیں، وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی جانور کو قربانی کے وقت سے پہلے ذبح کرنا پتہ ہونے کے باوجود وہ لوگ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے، وہ اپنے آپ کو اس میں جو ہے وہ صاف نہ سمجھیں کہ ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ برابر کے شریک ہے۔ جس طرح وہ ڈیل کرنے والا گناہگار ہے اسی طرح وہ ذبح کرنے والے بھی گناہگار ہیں، جو وقت شروع ہونے سے پہلے جانور ذبح کر کے اور مالک کو یہ کہیں کہ یہ تمہاری قربانی کا جانور ہے، بالکل قربانی نہیں، وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ لہٰذا اس عمل سے بچیں، اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو خدا را کروانے والے بھی بچیں، کرنے والے بھی بچیں، یہ گناہ ہے لوگوں کا، یہ عمل جو عظیم ترین عمل ہے قربانی والا، اس عمل کو خراب نہ کریں اپنی سہولت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق